اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کی نور کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک طاق میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو نہ جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اس طرح نور پر نور اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت النور سورۃ النور کی 34ویں آیت ہے، اور اس آیت کے بارے میں بہت سی مختلف مفصل تفاسیر موجود ہیں، مختلف اپروچز موجود ہیں، مختلف اسپیکٹ سے جو ہے وہ اس آیت کو اپروچ کیا گیا ہے اور اس کو سمجھانے کی ہمیں علماء نے کوشش کی ہے۔ یہاں پر اس پلیٹ فارم کے اوپر ہماری ایک عاجزانہ سی کوشش ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ یقین جانیں اس آیت کو پڑھ کر جو احساسات اور جو جذبات اور جو سوچیں اور جو خیالات ذہن میں آتے ہیں، انتہائی کوشش کے باوجود میں ان کو کاغذ کے اوپر قلم سے منتقل نہیں کر سکتی، اور نہ ہی جو ہے وہ زبان کے ذریعے الفاظ کے ذریعے ان کو بیان کر سکتی ہوں۔ بہرحال یہ ایک عاجزانہ سی کوشش ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس سے ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے لیے کیا سبق لے کر جاتا ہے اور ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں۔ دیکھیں آیت النور جیسے کہ آپ سے بیان کیا گیا، اس کو آیت النور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نور کا ذکر اس میں فرماتے ہیں نا، اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ڈفرینٹ اسپیکٹس ہوتے ہیں کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ آپ 3 قسم کی اس کے اندر جو ہے وہ ڈائریکشنز کے ساتھ آپ ایک آیت کو پکڑ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ اس کا لٹرری میننگ کیا ہوتا ہے۔ اس کے اندر عربی کیونکہ ایک بہت اعلیٰ اور جاندار اور شاندار زبان ہے، تو اس کے اندر جو ہے گرامر کیا استعمال ہوئی ہے، اسم کون سے استعمال ہوئے ہیں، فعل اور فعل کے صیغے کون سے استعمال ہو رہے ہیں، مخاطب کون ہے اور کس طرح مخاطب کیا جا رہا ہے نا، یہ وہ پوری چیز ہے جس کو ہر آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کے گرامیٹک، اس کی عربی کے لحاظ سے، مطلب گرامیٹیکلی بھی اور اس کی عربی کے حساب سے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز آ جاتی ہے اس کا شان نزول، یعنی کہ وہ کانٹیکسٹ کیا ہے جس کے اندر یہ آیت کہی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی واقعہ ہو جس سے غزوہ احد، غزوہ بدر کے متعلق ہمیں واقعہ افک جو ہے وہ ہم سورہ نور میں دیکھتے ہیں، یہ تمام اس کے پھر شان نزول ہو جاتے ہیں، یا پھر کوئی کانٹیکس اس طرح وہ آخرت کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے، وہ ملائکہ یا توحید کے ساتھ وہ آیت ڈیل کر رہی ہے، یہ ہمیں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ اس آیت کے اندر کیا میسج ہے جو کہ ہمیں ملا رہا ہے۔ اور تیسری چیز جو مجھے لگتا ہے ہمیں دیکھنی چاہیے، وہ دیکھنی چاہیے کہ یہ آیت انڈیویجولی، قرآن کریم ایک معجزہ ہے نا، ویسے ہمیں پتہ ہے، لیکن ہر فرد کے لیے یہ ایک انڈیویجول معجزہ ہے، ہر فرد کے لیے یہ ایک انڈیویجول چیز، انفرادی طور پر چیز سامنے لے کر آتا ہے، اور اس کے اندر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ آیت ہم میں سے ہر ایک کو اور انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کس قسم کا اور کیا میسج دے رہی ہے۔ اور یقین جانیے کہ قرآن کہتا ہے نا کہ ہر قسم کی پرابلمز کی جو ہے وہ سلوشنز موجود ہیں، لاؤ اپنی پرابلمز اور لاؤ اپنی مشکل، اور اس کا جواب جو ہے وہ قرآن میں تمہیں ملے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ہمیں ملتا ہے، اور اس کو اس زاویے سے دیکھے بغیر کسی بھی آیت کی اسٹڈی ہمیں جو ہے وہ ختم نہیں کرنی چاہیے، ان تینوں چیزوں سے گئے بغیر، مطلب سے گزرے بغیر۔ آپ آیت النور کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اس کے بھی مختلف پہلو اور اپروچز ہیں۔ اگر میں صرف آیت النور کی بات کروں جس کو آپ لے سکتے ہیں نا، نمبر 1 اس کا کون سا پہلو ہے؟ نمبر 1 اس کا جمالیاتی پہلو ہے۔
आयत के अंदर जो खूबसूरती मौजूद है, जिस तरह से अल्फाज एक मंजर कशी करके गए हुए हैं, जिस तरह से हम इसको पढ़े चले जाते हैं और अल्लाह ताला एक खूबसूरत तरीके से जो है वो हमारे सामने एक हसीन तरीन मंजर खींच के रख देता है। यही करते हैं ना, अल्फाज हमारे सामने एक मंजर कशी करके जाते हैं। तो ये इसका एक जमालियाती पहलू है जो कि इस आयत को पढ़कर हर शख्स जो है वो महसूस किए बगैर नहीं रह सकता। दूसरी चीज़, इसका एक शायराना फ़्लो है, तो आप इसको एक पोइटिक पहलू कह लें, एक शायराना पहलू कह लें, जो कि एक के बाद एक जिस तरह बहता हुआ चश्मा, गिरता हुआ जिस तरह गिरती एक आबशार होती है, ये बहता हुआ दरिया होता है, एक कंटिन्यूअस फ्लो के अंदर जो है ये आयत जो है वो चली जाती है, यानी कि इसका शायराना पहलू है, इसका एस्थेटिक फ्लो है। तीसरा, इसका एक तालीमी पहलू है, और चौथा इसका एक इल्मी पहलू है। अब ये दोनों पहलू क्या हैं? देखिए, तालीमी पहलू आपको मिल जाता है कि जिस तरह अल्लाह मियां एक स्टेटमेंट दे देते हैं ना कि वयद्रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, लोगों को अल्लाह ताला जो है वो मिसालों से एक बात समझाता है ना। अब उसके अंदर ये एक बड़ी सी बात है ना, ये एक अल्लाह ताला ने एक मोटी सी बात रख दी है। अब उसके अंदर इस मिसाल से, जो कि ये पूरी मिसाल हमने तर्जुमे में देखी है, चिराग की और ताक की और फिर नूर की, कौन कौन किस तरह कौन कौन सा इल्मी पहलू उठा रहा है। मैं और आप हो सकता है मैंने कोई और पहलू उठाया हो अपने लिए भी, और अपनी जमात के लिए भी, अपने रिश्तेदारों के लिए भी, और हो सकता है आपने कोई और पहलू उठाया हो। तो एक बड़ी सी चीज़ जो अल्लाह ताला हमें देता है, और उसके अंदर से हर एक के लिए जो मुख्तलिफ उसकी ख्वाहिश, उसकी जो है वो एप्टीट्यूड, उसकी आगे की क्या कहना चाहिए, मुस्तकबिल की जो तरबियत दरकार है, उसके अंदर से अल्लाह ताला उसको कौन सा पहलू सिखवा के जाता है, या कौन सा जो है वो एस्पेक्ट उसके सामने आता है। बहरहाल ये इल्मी पहलू हो गया ना। फिर तीसरा तालीमी पहलू, चौथा इसके इल्मी पहलू हैं। पांचवा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो है इसकी बंदगी का पहलू। अब्द क्या होता है, अबूदियत क्या होती है, इस ज़िंदगी में एक अब्द की क्या अहमियत है, और एक अब्द की ज़िंदगी, एक अब्द के लिए इस ज़िंदगी की क्या अहमियत है, इस ज़िंदगी का क्या मतलब है, और ये ज़िंदगी क्या मायने रखती है, और किस तरह की चीज़ होनी चाहिए, उसके अब्द का एक मकाम क्या होता है अल्लाह की नज़रों में, और एक अब्द की अपनी नज़रों में अपना क्या मकाम होना चाहिए। अगर हम इस आयत पर गौर करते हैं तो वाकई वो चीज़ भी जो है वो हमारे सामने खुल कर आती है। छठी चीज़, इसका एक रूहानी पहलू है। मतलब इन दोनों पहलुओं को हमें डिफरेंशिएट करके समझ लेना चाहिए। बंदगी का पहलू एक अमली पहलू अपने अंदर रखता है ना, बंदगी का पहलू एक अमली पहलू है। रूहानियत का पहलू गो के अमल के साथ रिलेटेड तो है, अमल के साथ उसका एक रिश्ता तो मौजूद है, लेकिन आप एक स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाते हैं, आप अल्लाह ताला से एक ताल्लुक़ महसूस करते हैं। वो चीज़ भी जो है वो इस आयत के अंदर आपको मिलती है, और उस रूहानियत के अंदर जाकर फिर आप अपने लिए एक अमल की एक लाइन जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। इसको मैं रूहानी पहलू कहती हूँ। ये बंदगी का पहलू और रूहानी पहलू आपस में रिलेटेड हैं, जिस तरह तालीमी पहलू और इल्मी पहलू रिलेटेड हैं, जिस तरह जमालियाती और शायराना पहलू रिलेटेड हैं। एक और पहलू जो आगे रिलेटेड हैं, अगले 3 एस्पेक्ट्स जो आपस में रिलेटेड हैं, वो ये है कि नंबर 7वां अगर एक अकेली तौर पर लिया जाए तो वो एक आयत फैक्चुअल स्टेटमेंट है। ये इसका हकीकी पहलू है। किस तरह, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है। मानिए मानो, नहीं मानी ना मानो, द फैक्ट रिमेन्स ना, सच तो सच है, हक तो हक है। अल्लाह ताला जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है इस नूर की तरफ, अपने नूर की तरफ। ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है। मानना है मानो, नहीं मानना ना मानो। वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, वो सब कुछ जानता है, सब चीज़ों से वाकिफ़ है। ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है ना। लेकिन इसके साथ एक 8वां और 9वां पहलू ये है कि इसके अंदर खुशखबरी का भी पहलू है और एक वार्निंग का भी पहलू है। जैसे खुशखबरी और वार्निंग का पहलू किस तरह है ना, देखिए, हमेशा हम जब बात एक स्टेटमेंट देते हैं ना, जब भी हमने कोई एक स्टेटमेंट देते हैं, अब चाहे वो स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, चाहे वो एक मुस्बित जुमला या बात हो, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं अगर वो इतनी इम्पॉर्टेंट, इतनी अहमियत वाला जुमला है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक वार्निंग या खुशखबरी छुपी होती है। जिस तरह अगर मैं अपने बच्चों को कहूँ कि तुम रात को दांत ब्रश करना सेहत के लिए बहुत मुफीद है, इसका मतलब ये है कि अगर तुम रात को दांत नहीं ब्रश करोगे, ये काम नहीं करोगे, तो तुम्हारे लिए ये मुज़र सेहत है, और अगर तुम करोगे तो इसके तुम्हें आगे मुस्तकबिल में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। या फिर मैं ये यानी कि इसके अंदर एक डराने वाला पहलू हो जाता है ना, एक वार्निंग हो जाती है, या ये कि सब्जियां खाना तुम्हें जवान और सेहतमंद रखेगा। इसका मतलब ये है कि इसका देखा जाए
مطلب اس کا یہ بھی ایک نکل سکتا ہے کہ اگر تم سبزیاں نہیں کھاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ تم جوان اور صحت مند نہیں رہو گے، تم جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے، ہے نا؟ سگریٹ پینا صحت کے لیے مضر ہے، لیکن اگر تم نہیں پیو گے سگریٹ، اگر تم نہیں پیو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری صحت کو اس سے فائدہ پہنچے گا. یعنی کہ ہر چیز کے اندر، پازیٹیو سٹیٹمنٹ کے اندر کسی اور چیز کی نفی ہو رہی ہوتی ہے. اس چیز کو ہمیں ایسے سمجھنا چاہیے. تو اللہ نور السماوات ہے، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں ہوگا، اللہ نہیں ہوگا تو آسمان اور زمینوں کے اندر کیا ہوگا؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ہے نا؟ یہ والی چیز. یا یہ اس کو اس طرح سمجھ لیں، بعض پھر کھلی وارننگ ہے، اللہ بکل شیء علیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے. اب یہ ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اس کے اندر اپنا ایک وارننگ، اپنا ایک اس کے اندر جو ہے وہ ڈرانے کا ایلیمنٹ موجود ہے کہ سنبھل کے چلو، سنبھل کے رہو نا. تو یہ والی چیزیں جو ہیں، یہ 8-9 پہلو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے، اور یہ جو ہے یہ ہر پہلو ہے جو ہے وہ اپنی جگہ بھی ایک ایکسپلینیشن مانگتا ہے. اور اس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ان کو ایک ایک پہلو کو ہم لے کر چلنا شروع کریں، ایک ایک پہلو کی ڈیفینیشن کے ساتھ، اور اس آیت کے ہر حصے کو جو ہے وہ ہم ڈیفائن کرنا شروع کریں، تو پھر وہی اللہ تعالیٰ کا جو بات کہتا ہے کہ پھر اللہ کی باتوں کے لیے چاہے سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت جو ہے وہ قلم بن جائیں، تو اللہ کی باتیں پھر ختم ہونے کو نہیں آتی ہیں. یہ وہ چیز ہے. اور پھر یہ والا ایلیمنٹ اور کس چیز کو پورا کرتا ہے؟ نور علی نور کے ایلیمنٹ کو، نور کے اوپر نور کے ایلیمنٹ کو. اس کا جمالیاتی اور شاعرانہ پہلو تو نور ہے ہی، تعلیمی اور علمی پہلو تو نور ہے ہی، مگر جب یہ اکٹھے کمبائن ہو جاتے ہیں تو نور اور روشنی کا وہ سورس بنتا ہے، وہ اس کا وہ ایک وہ بنتا ہے، چشمہ بنتا ہے کہ جس کے آگے سے مستفید کیا کوئی اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. یہ بھی نور علی نور کی، یہ مختلف پہلو بھی جو ہیں وہ نور علی نور کی ایک مثال ہمارے سامنے آتے ہیں.